بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر نمبر 33 یہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جو نیا سبق ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ یہ مصنف ہیں۔ ان کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ یہ ان کی قبر کا کتبہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ پیدائش ان کی 11 مئی 1912 اور وفات ان کی 18 جنوری 1955 ہے۔ تو آج ہم سیکنڈ ایئر اردو کا ایک نیا سبق سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا افسانہ منظور انشاءاللہ شروع کریں گے، جس کا ماخذ ہے منٹو کے بہترین افسانے۔ سب سے پہلے ہم سعادت حسن منٹو کی حالات زندگی دیکھتے ہیں، اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں افسانہ نگاری کے اعتبار سے۔ تو ولادت اور وفات آپ نے دیکھ لی، وہاں پر حالات زندگی سعادت حسن منٹو موضع سمرالہ لدھیانہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا۔ منٹو کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ منٹو کا تعلیمی ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہ تھا، اور حیرت کی بات یہ کہ وہ اردو میں اکثر فیل ہوتے تھے۔ منٹو کو زمانہ طالب علمی سے ہی ادب سے دلچسپی تھی۔ انہوں نے ادبی زندگی کا آغاز غیر ملکی کہانیوں کے تراجم سے کیا، لیکن جلدی وہ تخلیقی کہانیاں لکھنے لگ گئے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور فلموں کے لیے کہانیاں لکھ کر پیسے کماتے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی سے لاہور منتقل ہو گئے۔ منٹو کی آخری عمر بڑی قسم پرسی یعنی غربت کی حالت میں گزری۔ بطور افسانہ نگار منٹو کیسے ہیں؟ تو منٹو اردو ادب کا ایک اہم اور متنازع افسانہ نگار ہے۔ تو یہ متنازع افسانہ نگار ہیں، ان پر باقاعدہ جو ہے حکومت کی طرف سے کیس بھی چلتا رہا۔ کچھ ایسے انہوں نے افسانے لکھے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک متنازع افسانہ نگار جانے جاتے ہیں۔ نقاد تنقید نگار، انہیں ترقی پسند کہتے ہیں، لیکن ترقی پسند انہیں قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ تو ترقی پسند تحریک میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ادب برائے زندگی کے بارے میں جو ہے ایک نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ زندگی یعنی کہ زندگی کے مسائل بیان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں آپ افلاس، بھوک اور موجودہ سیاسی مسائل یا کوئی بھی مسئلہ جو دنیا کے اندر چل رہا ہے اس کے اندر آپ ادب کے اندر بیان کریں۔ تو وہ انسانی زندگی اور اس کی نفسیات سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ انہوں نے کھردری حقیقت کو بے رحمی سے موضوع بنایا اور قارئین کو چونکا دیا۔ وہ ایک حساس طبع اور باریک مشاہدے کا فنکار تھا۔ منٹو کی تصانیف اور تخلیقات مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہیں۔ تو یہ یہاں پر حساس طبع لکھا ہوا ہے، جبکہ ایک جگہ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ضدی قسم کے انسان تھے، یعنی کہ انہوں نے ایک افسانہ لکھا جس پر کیس چلا حکومت کی طرف سے، اور انہوں نے اس ضد میں آ کر، احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ ضد میں آ کر وہ دوبارہ پھر انہوں نے اس طرح کی موضوع پر افسانے لکھے ہیں۔ اگر وہ ان پر وہ کیس نہ چلتا تو شاید وہ اور طرح کے افسانے لکھتے، اور اس سے جو ہے وہ آنے والے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا، لیکن وہ ضدی قسم کے انسان تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کر، ویسے احمد ندیم قاسمی کے کہنے پر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے انہوں نے افسانے لکھے تھے۔ تو تصانیف ان کی بہت زیادہ ہیں، یہاں پر تھوڑی سی تصانیف ذکر ہیں۔ بطور افسانہ نگار زیادہ جانے جاتے ہیں تو آتش پارے منٹو کے افسانے، دھواں، لذت سنگ چغد، ٹھنڈا گوشت، یزید اور نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ، یہ افسانے ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ ہے سعادت حسن منٹو۔ اب افسانہ کسے کہتے ہیں؟ افسانے کی تعریف ہم دیکھتے ہیں۔ افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جو ہے وہ چھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوک کہانی کی ایک قسم ہے۔ لوک کہانی آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھی تھی، لوک کہانی لالچی وزیر۔ تو یہ لوک کہانی کی ایک قسم ہے ادبی اصطلاح میں۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ ناول بڑا ہوتا ہے، افسانہ چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا فرق بھی ہے کہ ناول جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور افسانہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اور وحدت تاثر کا بھی۔ وحدت تاثر کیا ہے کہ ایک ہی چیز کو بیان کرنا، آگے اس کے اوپر آئے گی بات ابھی وحدت تاثر کی۔ افسانے کو کہانی بھی کہا گیا ہے، لیکن موجودہ ادبی تناظر میں افسانے سے مقصود مختصر افسانہ ہے جو کم سے کم آدھے گھنٹے میں یا آدھی نشست میں پڑھا جاتا ہے۔ افسانہ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً مختصر کر کے اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترتیبی کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اور ان میں سے وحدت تاثر کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اجزائے ترکیبی میں اس کا پلاٹ
ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں کردار نگاری ہوتی ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، منظر نگاری ہوتی ہے، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اجزائے ترکیبی میں۔ تعریف اس کی دیکھتے ہیں، افسانہ زندگی کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ خلاقانہ اور فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور ایجاز بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یہ اس کی تعریف ہے، جسے قاری کو متاثر کرنے کے لیے لکھا گیا اور جس سے وہ تمام غیر ضروری اجزاء نکال دیے گئے ہوں جو تاثر قائم رکھنے میں معاون نہ ہو۔ اس میں وحدت تاثر اور کلیت کلیت ہو۔ وحدت تاثر کیا افسانہ دوسری طرح کی کہانیوں سے اسی لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے کہ اس میں واضح طور پر کسی ایک چیز کی ترجمانی اور مصوری ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وحدت تاثر۔ کسی ایک چیز پر، ایک کردار، ایک واقعہ، ایک ذہنی کیفیت، ایک جذبہ، ایک مقصد۔ مختصر یہ کہ افسانے میں جو کچھ بھی ہو ایک ہو۔ افسانے کی یہ خاصیت کہ یہ اپنے اختتام پر قاری ذہن پر وحدت تاثر قائم کرتا ہے، وحدت تاثر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی بات ہوتی ہے، جبکہ ناول میں یہ بات نہیں ہوتی، مختلف کردار ہوتے ہیں، مختلف واقعات کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، مختلف ذہنی کیفیات کا ذکر ہوتا ہے، مختلف جذبات کا ذکر ہوتا ہے، مقاصد بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن افسانے میں ایک ہی کردار کے اوپر بات ہوتی ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک مقصد ہوتا ہے، مختصر کر کے وہ آپ ایک نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکیں، 20-25 یا آدھے گھنٹے میں آپ پڑھ لیں، اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ منٹو کے بہترین افسانوں میں سے ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے منظور۔ تو سعادت حسن منٹو اس کے مصنف ہیں۔ منظور جو سبق ہے، افسانہ یہ صنف ہے، اور منٹو کے بہترین افسانے یہ ماخذ ہے۔ یہ حوالہ آپ کو میں اوپر بتا دیتا ہوتا ہوں، آپ حوالہ ہے متن جسے کہتے ہیں وہ یہاں پر 4 چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ اب اس کے اندر کردار جو ہیں، خاص کردار، وہ تو منظور ہی ہے، لیکن دوسرا جو کردار ہے وہ ہے اختر۔ 2 کردار اس میں جو ہیں وہ کہانی کو لے کر چلتے ہیں، اور اس کا مرکزی خیال اگر دیکھا جائے تو مرکزی خیال میں آپ کو 4 چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی، آپ سمجھ جائیں گے کہ مرکزی خیال کیا ہے اس افسانے کا، کہ تکلیف میں صبر، کہ انسان کو جب بھی کوئی تکلیف آئے اس میں انسان کو صبر نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، اپنے سے زیادہ تکلیف والے پر نگاہ، کہ جب بھی تکلیف آئے تو آپ اپنے سے زیادہ تکلیف والے پر نگاہ رکھیں تاکہ آپ کو اپنی تکلیف کم لگے۔ تیسری بات، دوسروں کے غم کا مداوع کرنا، کہ ہمیشہ ہمیں دوسروں کی تکلیف میں ان کا غم کا مداوع کرنا چاہیے، ان کے غم کو دور کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات، تکلیف میں بھی خوش اخلاقی، کہ ہمیشہ جب بھی تکلیف آئے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے چڑچڑا ہو جائے یا غصہ کرنے لگ جائے، تو تکلیف میں بھی انسان کو خوش اخلاقی رکھنی چاہیے۔ تو یہی اس کا مرکزی خیال ہے کہ اس افسانے میں آپ کو نظر آئے گا کہ تکلیف میں صبر کرنا ہے، اپنے سے زیادہ بڑے تکلیف والے پر نگاہ ہے، دوسروں کے غم کا مداوع ہے، اور تکلیف میں بھی خوش اخلاقی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اب ہم اس کے اگر خلاصے کو دیکھیں تو خلاصہ میں نے ایسے لکھا ہے کہ جس سے آپ کو تمام کے تمام مشقی سوالات بھی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ خلاصہ اس ترتیب سے ہے کہ جب آپ سوال پڑھیں گے تو آپ کو یہی باتیں نظر آئیں گی ان کے جوابات کے اندر، کہ جو سوال ہیں مشقی سوالات وہ اسی حالت میں لکھے گئے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیے 2 کردار ہیں، ایک ہے اختر اور ایک ہے منظور۔ تو ابتدا ہوگا اس افسانے کا کہ اختر کی حالت پر، کہ اختر کون ہے۔ اختر کی عمر 32 سال ہے، اور وہ ایک حالت میں اسپتال میں داخل ہوتا ہے، بیماری کی حالت میں، اس کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، آکسیجن اس کو لگایا جاتا ہے، اور اس کی نبض کی رفتار بھی غیر یقینی ہوتی ہے، پسینے میں اس کا بدن شرابور ہوتا ہے، اور سانس لینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ کی طرح زرد ہوا ہوتا ہے، رنگ اس کا بالکل زرد ہوتا ہے، آنکھیں اس کی اندر دھسی ہوئی ہوتی ہیں، اور ناک کا بانسا جو ہوتا ہے، جو ناک ہوتا ہے یہ والا حصہ، یہ آگے سے اس کا بانسا یہ برف کی ڈلی بنا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے، اس کے بدن پر راشا یعنی کپ کپی ہوتی ہے۔ تو اس کو جب ڈاکٹرز دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کو دل کی بیماری ہے جس کو کرونری تھرمبوس کہتے ہیں، کرونری تھرمبوس کہتے ہیں۔ یہ شاید جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس انہوں نے یہ پڑھا بھی ہو، کرونری تھرمبوس۔ تو اس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اور اس کی جو حالت کا ذکر ہے وہ ابتدا میں ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور یہ ہمارا ایک سوال بھی ہے کہ اختر کس حالت میں اسپتال داخل کیا گیا، تو اس کے اندر آپ یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ سبق پڑھ کر اس کے سوال کو بھی حل کریں گے۔ تو اختر کی عمر 32 سال ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وارڈ میں ایک 9 یا 10 سال
کا بچہ ہوتا ہے جو منظور، اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں سے منظور کے اوپر ساری جو ہے وہ کہانی شروع ہو جاتی ہے کہ منظور یہاں پر کیوں لایا گیا اور منظور کیسے بیمار ہوا۔ تو منظور جو ہوتا ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے، اور یہ ایسے بیمار ہوتا ہے کہ یہ کھیل کود کر ایک دن واپس آتا ہے تو ٹھنڈے پانی سے نہا لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو فالج ہو جاتا ہے۔ اور منظور کے بارے میں ڈاکٹر بڑے مایوس ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے مشکل ہے اس کا بچنا۔ تو یہاں پر منظور جو ہوتا ہے نا، اس کا رویہ بڑا اہم ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے 9-10 سال کا، اور وہ دوستی کر لیتا ہے اختر کے ساتھ، اور اختر جو ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا شروع میں کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ منظور کی ایسی بیماری ہے تو اس کو اپنی بیماری کم لگنے لگ جاتی ہے۔ اب منظور کا رویہ ہی ایسا ہوتا ہے اسپتال والوں کے ساتھ اور اختر کے ساتھ کہ جس سے اختر خصوصاً جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے باتیں کر کے اس کی طبیعت اچھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کہانی ہے منظور کے ساتھ اسپتال کے اہلکاروں کا رویہ کیسا ہوتا ہے، تو بہترین رویہ ہوتا ہے منظور کے ساتھ۔ نرس کا رویہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑا بہترین رویہ ہوتا ہے منظور کے ساتھ۔ اس طرح اسسٹنٹ ہاؤس کا رویہ بہترین ہوتا ہے، پھر بڑے ڈاکٹر آ کے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ تو منظور کے ساتھ اسپتال کے اہلکاروں کا رویہ بھی بڑا ہوتا ہے، منظور خود بھی بڑا اخلاقی قسم کا ایک بچہ ہوتا ہے۔ اب منظور کو تو لا علاج کر دیتے ہیں وہاں پر، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر میں رہ کر تم گھر میں ہی رہو، لیکن منظور کا دل نہیں کرتا۔ تو منظور کے گھر نہ جانے کی وجوہات کیا ہیں، اس میں یہ ہے کہ لا علاج کر دیا جاتا ہے لیکن گھر نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں گا، اکیلا پن مجھے محسوس ہوگا، اور جو والد ہیں اس کے غریب ایک گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، تو والد اس کے دکان پر چلے جاتے ہیں دن کو، اور ماں جو ہے پڑوس میں ایک گھر میں سلائی کا کام کرتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو میں اکیلا ہوں گا، اور یہاں پر تو اس نے کئی دوست بھی بنا لیے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے منظور جو ہے تو ہوتا ہے وہ گھر نہیں جاتا۔ اب منظور کا کردار بڑا اہم ہے یہاں پر، اور اس پر پورا جو ہے وہ افسانہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ ایک 9-10 برس کا بچہ ہے اگر اس کے کردار کو ہم دیکھیں، اور فالج اس کو ہو چکا ہے، لیکن ہے بڑا دلیر ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے بیماری، لیکن یہ اس بیماری سے نہیں گھبراتا۔ اختر کے لیے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس کو مسیحا، اختر اس کو مسیحا سمجھتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری بیماری دور ہو رہی ہے۔ اب اتنی بڑی بیماری کے ساتھ بھی اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، حشاش بشاش جو ہے وہ رہتا ہے، اور ہمیشہ یہ ہنستا کھیلتا رہتا ہے اور دوسروں کو ہنساتا رہتا ہے، بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ تو اس یہ منظور کا کردار جو ہے اس کے اوپر ہی پورا افسانہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو اختر جو ہوتا ہے وہ صحت مند ہو رہا ہوتا ہے، اور اختر کے صحت مند ہونے کی وجہ اگر دیکھی جائے تو اس میں 3 اہم چیزیں۔ ایک تو اس نے منظور سے جب سے دوستی کی ہے اس کے بعد وہ اس کو باتوں میں لگاتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا، آپ دودھ پی لیا کریں تو آپ کی صحت ٹھیک ہو جایا کرے گی۔ تو اس کو ایسی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اس سے اس کی صحت پر وہ سمجھتا ہے کہ کافی اثر پڑ رہا ہے، اور مسیحا کا رتبہ رکھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک، اختر کے نزدیک منظور ایک مسیحا کا رتبہ رکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں منظور کی دعا سے، وہ ایک بچہ ہے وہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا سے میں ٹھیک ہونے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا، اسپتال کے جو اہلکار ہوتے ہیں، اسپتال والوں کا رویہ بھی اختر کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ صحت مند ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس افسانے کو پڑھتے ہوئے کہ منظور تو اپنے بہترین اخلاق سے دوسروں کو زندگی دے کر خود زندگی کی جنگ ہار جائے گا، کہ آخر میں وہ بتائیں گے کہ منظور جو ہے وہ آخرکار بیڈ پر نہیں ہوگا اپنے، اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ بہترین اخلاق اس نے تو رکھ لیے، اور لیکن اسی بہترین اخلاق سے وہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے لیکن خود زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے۔ تو یہ ہے پورے کا پورا افسانہ جس کا خلاصہ آپ دیکھیں گے، اور ان چیزوں کو یاد رکھیں تو آپ کے لیے اس کا خلاصہ لکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ سوال بھی ہے، اس لیے سوال آپ کا حل ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس موضوع پر اشعار کو دیکھیں، کچھ احادیث کو دیکھیں گے تاکہ ہمارے لیے تشریح میں اشعار لکھنے آ جائیں تو مشکل نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوالات کے ساتھ بھی اگر ہم اشعار لکھنا چاہیں تو ان اشعاروں کو ہم ان سوالات کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس کا موضوع وہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے، کروبیاں کہتے ہیں فرشتوں کو۔ خواجہ میر درد کا یہ شعر ہے، اور بعض لوگ اس کو اقبال کے ساتھ منسوب کرتے ہیں جو غلط ہے۔ تو یہ شعر ہے خواجہ میر درد کا۔
الطاف حسین حالی کا ایک مشہور شعر ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ شیخ ابراہیم ذوق کہتے ہیں آدمیت اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، کتنا طوطے کو پڑھایا پر وہ حیوان ہی رہا۔ حفیظ جون پوری کہتے ہیں آدمی کا، یہ الف مدہ یہاں پہ کٹا ہوا ہے، آدمی کا آدمی ہر حال میں ہمدرد ہو، ایک توجہ چاہیے انسان کو انسان کی طرف۔ بشیر بدر کہتے ہیں گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ خورشید اکبر کہتے ہیں کہ غیب کا ایسا پرندہ ہے زمین پر انسان، آسمانوں کو جو شہ پر اٹھائے ہوئے ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کچھ حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان درخت لگائے یا کھیتی کرے اور اس کے لگائے ہوئے درخت یا کھیتی کی پیداوار انسان پرندے یا جانور کھائیں تو یہ اس درخت لگانے یا کھیتی کرنے والے شخص کی طرف سے صدقہ ہے۔ دوسروں کے لیے جو ہے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا اور کچھ ان کی مدد فرمانا کر دینا تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ہمدردی و خدمت کے حوالے سے مومن کامل کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، اور ایسے دلچسپ انداز میں پیش فرمائی کہ مجلس کے ہر شخص کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ پہلے تو پوچھا کہ درختوں میں سے وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز کا آمد ہوتی ہے۔ صحابہ نے جنگل کے سارے درختوں کے نام گوا دیے مگر یہ پہلی بوجھ نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مومن کی وجود سے دی جاتی ہے کہ اس مومن کا وجود جو ہے وہ اگر وہ انسان ہے حقیقی تو اس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی بے چینی اور تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اور اس کے لیے آسانی مہیا کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو۔ بے بہا کاموں میں یہ بھی کام آنا چاہیے، خدمت آدم میں بھی تو نام آنا چاہیے، چاہتے ہو گر خدا کی تم عنایت بار بار آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں افسانہ، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا موضوع کیا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے، اس میں کردار کون سے ہیں۔ تو اب یہ افسانہ مشکل نہیں ہے، اس میں اتنے مشکل الفاظ بھی نہیں ہیں، ہم صرف یہاں پر یہ کریں گے کہ اس کے سوالات کو حل کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ آخر میں ہمارے لیے مشقی سوالات جو ہیں وہ مشکل نہ ہوں۔ تو سعادت حسن منٹو منظور، یہاں سے شروع میں ہی سوال نمبر الف ہے تو ہم یہ پیراگراف پڑھ کے سوال نمبر الف کو حل کر لیں گے۔ جب اسے اسپتال میں داخل کیا گیا، یہ اختر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ نیا مریض صبح سے پہلے مر جائے گا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور سے پھڑپھڑاتی اور کبھی لمبے وقفوں کے بعد چلتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، ایک لحظے وقفے کے لیے بھی اسے چین نہیں ملتا تھا، کبھی اس کروٹ لیتا کبھی اس کروٹ۔ جب گڑبڑاہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے سانس لینے لگتا۔ رنگ اس کا ہلدی کی گانٹھ جڑ کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں، ناک کا بانسا ہڈی برف کی ڈلی تھی، سارے بدن پر راشا یعنی کپکپی تھی۔ ساری رات اس نے بڑے شدید کرب میں تکلیف میں کاٹی، آکسیجن برابر دی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ اس کے 2-3 عزیز آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے اور چلے گئے۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ مریض کو دل کا عارضہ مرض ہے جسے کورونری تھرومبوس کہتے ہیں، یہ بہت مہلک ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھا تو اسے ٹیکے لگا دیے گئے۔ اس کے دل میں بدستور میٹھا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ چھانوں یعنی کندھے کے پٹھے اکڑے ہوئے تھے جیسے رات بھر انہیں کوئی کوٹتا رہا ہو۔ جسم کی بوٹی دکھ رہی تھی مگر نکاہت کمزوری کے باعث وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ویسے اس کو یقین تھا کہ اس کی موت دور نہیں، آج نہیں تو وہ کل
ضرور مر جائے گا۔ تو یہاں پر ہم پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں کہ اختر کو کس حالت میں اسپتال لایا گیا۔ جواب: سعادت حسن منٹو کے افسانے منظور کے مطابق اختر کو بہت تشویشناک حالت میں اسپتال لایا گیا۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا۔ وہاں پر موجود نرس کے مطابق اس کا بچنا ناممکن تھا۔ نازک حالت: جب اختر کو اسپتال میں داخل کیا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ پہلی رات اسے آکسیجن پر رکھا گیا۔ اس کی نبض کی رفتار غیر یقینی تھی، کبھی زور زور سے پھڑپڑاتی، کبھی لمبے لمبے وقفوں کے بعد چلتی اور کبھی بالکل غائب ہو جاتی تھی۔ پسینے میں اس کا بدن شرابور تھا، کبھی اس کروٹ اور کبھی اس کروٹ۔ جب گھبراہٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی تو اٹھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے سانس لینے لگتا۔ اس کا رنگ اس کا ہلدی کی طرح زرد تھا، آنکھیں اندر دسی ہوئی تھیں، ناک کا بانسا برف کی ڈلی کی طرح ٹھنڈا اور سارے بدن پر راشہ تھا۔ جو نرس ڈیوٹی پر تھی اس کا خیال تھا کہ یہ مریض صبح سے پہلے پہلے مر جائے گا۔ ساری رات اس نے شدید کرب میں کاٹی، آکسیجن برابر جاری رہی۔ صبح ہوئی تو اسے کسی قدر افاقہ ہوا اور وہ نڈھال ہو کر سو گیا۔ تو یہ سوال نمبر الف ہمارا جو ہے وہ حل ہو گیا ہے۔ اس کی عمر 32 برس کے قریب تھی۔ ان برسوں میں اس نے کوئی راحت نہیں دیکھی تھی جو اس وقت اسے یاد آتی اور اس کی صعوبت تکلیف میں اضافہ کرتی۔ اس کے ماں باپ اس کو بچپن ہی سے داغ مفارقت یعنی چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تھے۔ معلوم نہیں اس کی پرورش کس خاص شخص نے کی تھی، بس وہ ایسے ہی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا اس عمر تک پہنچ گیا تھا اور ایک کارخانے میں ملازم ہو کر 25 روپے ماہوار پر انتہا درجے کی افلاس زدہ زندگی گزار رہا تھا۔ دل میں ٹیسیں درد نہ اٹھتا تو وہ اپنی تندرستی اور بیماری میں کوئی نمایاں فرق محسوس نہ کرتا، کیونکہ صحت اس کی کبھی بھی اچھی نہیں تھی۔ کوئی نہ کوئی عارضہ اسے ضرور لاحق رہتا تھا۔ شام تک اسے 4 ٹیکے لگ چکے تھے، آکسیجن ہٹا لی گئی تھی، دل کا درد کسی طرح قدر کم تھا، اس لیے وہ ہوش میں تھا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ بہت بڑے وارڈ میں تھا جس میں اس طرح اور کئی مریض لوہے کی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے۔ نرسیں اپنے کام میں مشغول تھیں۔ اس کے دائیں ہاتھ پر 9-10 برس کا لڑکا کمبل میں لپٹا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، یعنی چمک رہا تھا۔ تو یہ وہ بچہ ہے منظور۔ یہاں سے اب کہانی شروع ہو جائے گی منظور کی۔ السلام علیکم، لڑکے نے بڑے پیار سے کہا۔ نئے مریض نے اس کے پیار بھرے لہجے سے متاثر ہو کر جواب دیا، وعلیکم السلام۔ لڑکے نے کمبل میں کروٹ بدلی، بھائی جان آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نئے مریض نے اختصار سے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ لڑکے کا چہرہ اور زیادہ تمتما اٹھا، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ نئے مریض نے مسکرا کر لڑکے کی طرف برادرانہ شفقت سے دیکھا، میرا نام اختر ہے۔ اس بچے نے کہا، میرا نام منظور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دم کروٹ بدلی اور اس نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی، آپا آپا جان۔ نرس رک گئی۔ منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا۔ نرس قریب آئی، اسے پیار کر کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسسٹنٹ ہاؤس سرجن آیا۔ منظور نے اس کو بھی سلام کیا، ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ تو دیکھو منظور کے ساتھ جو اہلکاروں کا رویہ تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ ڈاکٹر سلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی۔ منظور کو اپنے وارڈ کے ہر مریض سے دلچسپی تھی۔ اس کو معلوم تھا کس کی حالت اچھی ہے اور کس کی حالت خراب ہے، کون گیا ہے۔ سب نرسیں اس کی بہنیں تھیں اور سب ڈاکٹر اس کے دوست۔ مریضوں میں کوئی چچا تھا، کوئی ماموں اور کوئی بھائی۔ سب اس سے پیار کرتے تھے۔ اس کی شکل و صورت معمولی تھی مگر اس میں غیر معمولی کشش تھی۔ ہر وقت اس کے چہرے پر تمتماہٹ ٹھیک ہے رہتی تھی۔ وہ اس کی معصومیت پر ہالے کا کام دیتی تھی۔ حالہ کہتے ہیں چاند کا دائرہ، ٹھیک ہے، تو ایسی اس کی معصومیت تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا تھا، بہت زیادہ باتونی تھا، مگر اختر کو حالانکہ وہ دل کا مریض تھا، وہ اس مرض کے باعث بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس کی یہ عادت کھلتی نہ تھی، یعنی اس سے وہ تنگ نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ اس کا بستر اختر کے بستر کے پاس تھا، اس لیے وہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس سے گفتگو شروع کر دیتا جو چھوٹے چھوٹے معصوم جملوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بھائی جان آپ کے بھائی بہن ہیں؟ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ آپ کے دل میں اب درد تو نہیں ہوتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، دودھ زیادہ پیا کریں۔ میں بڑے ڈاکٹر جی سے کہوں گا، وہ آپ کو مکھن بھی دیا کریں گے۔ بڑا ڈاکٹر بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ صبح جب راؤنڈ پر آتا تو کرسی منگا کر اس کے پاس تھوڑی دیر ضرور بیٹھتا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا۔ تو یہ سوال بھی ہمارا حل ہو گیا ہے کہ منظور کے ساتھ جو ہے اسپتال والوں کا رویہ کیسا تھا، یہ ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اس کا باپ درزی تھا، دوپہر کو 15-20 منٹ کے لیے آتا، سخت افراتفری کے عالم میں اس کے لیے پھل وغیرہ لاتا اور جلدی جلدی اسے کھلا کر اس کے سر پر محبت کا ہاتھ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ شام کو اس کی ماں آتی اور برقعے اوڑھے
دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ اختر نے اس وقت اس سے دلی رشتہ قائم کر لیا تھا۔ جب اس کو سلام کیا تھا اس سے باتیں کرنے کے بعد یہ رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ دوسرے دن رات کی خاموشی میں جب اسے سوچنے کا موقع ملا تو اس نے محسوس کیا اس کو جو افاقہ یعنی مرض میں کمی ہو رہی ہے وہ منظوری کا معجزہ ہے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، وہ صرف چند گھڑیوں کا مہمان تھا۔ منظور نے اس کو بتایا تھا کہ جب اسے بستر پر لٹایا گیا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی۔ اس نے دل میں کئی مرتبہ دعا مانگی تھی، خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اس لیے اس کا مرض بہت مہلک تھا۔ بہرحال اب اس کے دل میں اتنی خواہش ضرور پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کچھ دن زندہ رہے تاکہ منظور سے اس کا رشتہ فوراً نہ ٹوٹ جائے۔ وہ 2-3 دن گزر گئے۔ منظور حسب معمول سارا دن چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمع داروں سے۔ یہ بھی اس کے دوست تھے۔ اختر کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ایک ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جس شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد جب اختر کو معلوم ہوا کہ منظور کا نچلا دھڑ مفلوج ہے تو اسے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اس کو حیرت بھی ہوئی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھیں تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا ہے اس کے نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے، یعنی اس کو فالج ہے۔ اختر نے اس کے فالج کے متعلق کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اس سے ایسی بات کے متعلق پوچھنا بہت بڑی حماقت ہوتی تھی جس سے وہ قطعاً بے خبر معلوم ہوتا تھا، لیکن اسے کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کو واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ تھوڑی سی سیٹنگ میں ذرا مسئلہ تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا تو یہ پتہ چل گیا۔ یہاں پر سوال بھی ہے کہ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی، تو اس پیراگراف سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود کو واپس آیا تو اس نے ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تھا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ ماں باپ کا اکلوتا لڑکا تھا، انہیں بہت دکھ ہوا۔ شروع میں حکیموں سے علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کسی کے کہنے پر انہوں نے اس اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس کے جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا جی رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ انہیں حیرت تھی کہ وہ اتنی دیر زندہ کیسے رہا ہے، اس کے لیے اس پر فالج کا حملہ بہت شدید تھا، جس نے اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے تھے۔ تو یہ ہے وہ منظور اور اس کی بیماری کی وجہ۔ ہم یہ سوال دیکھ لیتے ہیں، اب آسان ہے سوال، کہ سعادت حسن منٹو کے افسانے منظور کے مطابق منظور کی بیماری کی وجہ ٹھنڈے پانی سے نہانا تھا، جس کے باعث اس کے جسم کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ بیماری کی وجہ، منظور اپنی بیماری سے قطعاً بے خبر تھا کہ یہ کیوں کر لائق ہوئی ہے، لیکن اختر کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا تھا کہ منظور ایک دن جب کھیل کود سے واپس آیا تو وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا، جس کے باعث ایک دم اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ فالج کا حملہ بہت شدید تھا، اس نے جسم کا نچلا حصہ بالکل ناکارہ کرنے کے سوا اس کے بدن کے بہت سے نازک اعضاء جھنجھوڑ کر رکھ دیے۔ علاج، شروع میں حکیموں سے علاج کرایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، پھر ٹونے ٹوٹکوں کا سہارا لیا مگر بے سود۔ آخر کسی کے کہنے پر اسے اسپتال میں داخل کر دیا تاکہ باقاعدگی سے اس کا علاج ہوتا رہے۔ ڈاکٹر مایوس تھے، انہیں معلوم تھا اس کا جسم کا مفلوج حصہ کبھی درست نہ ہوگا، مگر پھر بھی اس کے والدین کا دل رکھنے کے لیے وہ اس کا علاج کر رہے تھے۔ تو یہ سوال بھی ہمارا سوال نمبر بے بھی حل ہو گیا۔ وہ اس پر ترس کھاتے تھے، وہ اس سے پیار کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی اس شدید علالت سے سیکھا تھا۔ اس کے معصوم، یہاں پر منظور کا مثبت رویہ بھی ہے کہ سب کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے نقصان کے باوجود وہ خوش کیوں کر رہتا ہے۔ باتیں جب اس کے منہ سے بلبلوں کی مانند نکلتی تھی تو انہیں سن کر کون کہہ سکتا تھا کہ اس کا نچلا دھڑ گوشت پوست کا بے جان لوتھڑا ہے۔ اس نے سدا خوش رہنے کا گر اپنی شدید علالت سے سیکھا تھا۔ بیماری کے چیلنج نے اسے لڑنا سکھا دیا تھا اور وہ حوصلہ مند بنا کر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا اسے۔ دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا۔ تو یہ وہ منظور ہے جس کی بیماری کی وجہ بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں سے ہے کہ دماغ نے یہ طریقہ خود ایجاد کیا تھا کہ اس کا دکھ جو ہے وہ دب جائے۔ اختر پر پھر ایک دورہ پڑا۔
پہلے دورے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک تھا، مگر اس نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور منظور کی مثال سامنے رکھ کر اپنے درد سے غافل رہنے کی کوشش کی، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ ڈاکٹروں کو اس مرتبہ 100% یقین تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکتی، مگر معجزہ رونما ہوا۔ رات کی ڈیوٹی پر معین نرس نے صبح سویرے اسے دوسری نرسوں کے سپرد کیا تو اس کی گرتی ہوئی نبض سنبھل چکی تھی، وہ زندہ تھا۔ موت سے کشتی لڑتے لڑتے نڈھال ہو کر جب وہ سونے لگا تو اس نے نیم مندی یعنی آدھی کھلی آدھی بند ہوئی آنکھوں سے منظور کی طرف دیکھا، جو محو خواب تھا، یعنی خواب کی حالت میں تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اختر نے اپنے کمزور اور نحیف دل میں اس کی پیشانی کو چوما اور سو گیا۔ جب اٹھا تو منظور چہک رہا تھا۔ اس کے متعلق ایک نرس سے کہہ رہا تھا، آپا اختر بھائی جان کو جگاؤ، دوا کا وقت ہو گیا ہے، سونے دو، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں دوا دیجیے۔ اچھا دے دوں گی۔ منظور نے جب اختر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے بہت خوش ہو کر بآواز بلند کہا، السلام علیکم۔ اختر نے نکاہت کمزوری برے لہجے میں جواب دیا، وعلیکم السلام بھائی جان، آپ بہت سوئے؟ ہاں شاید۔ نرس آپ کے لیے دوا لا رہی ہے۔ اختر نے محسوس کیا منظور کی باتیں اس کے نحیف دل کو تقویت یعنی کہ مضبوطی پہنچا رہی ہیں، طاقت پہنچا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ خود اس کی طرف چہکارنے لگا۔ اس نے منظور سے پوچھا، اس مرتبہ بھی تم نے میرے لیے دعا مانگی تھی؟ منظور نے جواب دیا، نہیں۔ کیوں؟ میں روز روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ اختر نے اسے ذرا سا چھیڑنے کے لیے کہا، تم دوسروں سے کہتے رہتے ہو ٹھیک ہو جاؤ گے، خود کیوں نہیں ٹھیک ہو کر گھر چلے جاتے؟ منظور نے تھوڑی دیر سوچا، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، بڑے ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ تم 1 مہینے تک چلنے پھرنے لگو گے، دیکھیں نا اب میں نیچے اور اوپر کھسک سکتا ہوں۔ اس نے قبر میں سے اوپر نیچے کھسکنے کی ناکام کوشش کی۔ اختر نے فوراً کہا، واہ منظور میاں واہ، 1 مہینہ کیا ہے، یوں گزر جائے گا۔ منظور نے چٹکی بجائی اور خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اختر پر دل کے 2-3 دورے پڑے جو شاید شدید نہیں تھے۔ اب اس کی حالت بہتر تھی، نکاہت دور ہو رہی تھی، اعصاب میں پہلے سا تناؤ بھی نہیں تھا، دل کی رفتار ٹھیک تھی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، لیکن اس کا تعجب بدستور قائم تھا کہ وہ بچ کیسے گیا۔ اختر دل ہی دل میں ہنستا تھا، اسے معلوم تھا اسے بچانے والا کون ہے، وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا۔ یہاں پر بھی سوال نمبر دال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں پر سوال نمبر دال ہے، کوئی دوائی ایسی نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دھڑ بالکل نکارہ ہو چکا تھا، جس سے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے بے جان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر جو ہے دال ہے کہ اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی کیا وجہ تھی، تو یہ اس کا جواب ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانے منظور کے مطابق اختر کے خیال میں اسے بچانے والا مفلوج منظور تھا، اختر کا مسیح ہونا۔ اختر کو جب شدید بیماری کی حالت میں اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹروں کو یقین تھا کہ اس کی موت یقینی ہے، آج نہیں تو کل مر جائے گا، مگر اس کے باوجود اختر زندہ رہا۔ اسے معلوم تھا اسے بچانے والا کون ہے، وہ کوئی انجیکشن نہیں تھا، کوئی دوا نہیں تھی، وہ منظور تھا، مفلوج منظور، جس کا نچلا دھڑ بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، جس سے یہ خوش فہمی تھی کہ اس کے گوشت پوست کے بے جان لوتھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیح کا رتبہ رکھتی تھی، اس کی برکت سے وہ اب تک زندہ تھا۔ بقول شاعر، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی، اس کے دل و دماغ سے وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جس کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا رہا تھا۔ اس کی مایوسی امید میں تبدیل ہو گئی تھی، اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں منظور کو دعائیں دیتا تھا کہ زندگی جس کے ترنم سے جنم لیتی ہے، لوگ وہ شہر میں گمنام نہ ہونے پائے۔ منظور کی دعا، جب وہ اختر کو بستر پر لٹایا گیا تو اس کی نبض قریب قریب غائب تھی۔ منظور نے دل ہی دل میں اختر کے لیے دعا مانگی تھی، خدا اس پر رحم کرے۔ یہ اس کی دعائی کا نتیجہ تھا کہ وہ مرتے مرتے بچ گیا۔ جب اختر نے اس سے دوبارہ دعا کے بارے میں پوچھا تو منظور نے بتایا کہ میں روز دعائیں نہیں مانگا کرتا، ایک دفعہ مانگ لی تھی، کافی تھی، مجھے معلوم تھا آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لہجے میں ایک کیا تھا؟ یقین تھا۔ منظور جو ہے اس کا اہلکاروں سے رویہ کیسا تھا؟ تو اس کا اہلکاروں کے ساتھ حسن سلوک ہم پڑھتے ہیں، بڑا اچھا تھا۔ سوال نمبر ہے، منظور سارا دن حسب معمول چہکتا رہتا تھا، کبھی نرسوں سے باتیں کرتا تھا، کبھی ڈاکٹروں سے، کبھی جمع داروں سے، یہ سب ہی اس کے دوست تھے۔ منظور اختر سے باتیں کر رہا تھا کہ اس نے ایک نرس کو پکارا جو ادھر سے گزر رہی تھی، آپا آپا جان۔ نرس رک گئی، منظور نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سلام کیا، نرس قریب آئے، اسے پیار کر کے چلی گئی۔ اب اسسٹنٹ ہاؤس سے اس کا رویہ بڑا اچھا تھا۔ اسسٹنٹ ہاؤس تھوڑی دیر بعد ہاؤس سرجن آیا، منظور نے اس کو بھی سلام کیا، ڈاکٹر جی السلام علیکم۔ ڈاکٹر السلام کا جواب دے کر اس کے پاس بیٹھ کے اور دیر تک
اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے باتیں کرتا رہا جو اسپتال کے بارے میں تھی۔ وارڈ میں موجود سب مریض بھی منظور سے پیار کرتے تھے اور اس کے دوست تھے۔ اختر کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وارڈ کی بدبودار فضا کا ہر ذرہ اس کا دوست ہے۔ وہ جسے شے کی طرف دیکھتا تھا فوراً اس کی دوست بن جاتی تھی۔ واقعی زندگی کی رونق ایسے ہی لوگوں کے دم قدم سے قائم رہتی ہے۔ زندگی جن کے ترنم سے جنم لیتی ہے، لوگ وہ شہر میں گمنام نہ ہونے پائیں۔ اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں، پھر ایک اور سوال دیکھیں گے۔ اختر اور منظور کی دوستی بہت بڑھ گئی تھی۔ منظور کی ذات اس کی نظروں میں مسیحا کا رتبہ رکھتی تھی کہ اس نے اس کو دوبارہ زندگی عطا کی تھی اور اس کے دل و دماغ میں وہ تمام کالے بادل ہٹا دیے تھے جن کے سائے میں وہ اتنی دیر تک گھٹی گھٹی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا تھا۔ اس کی قنوطیت نا امیدی، رجائیت امید میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اسے زندہ رہنے سے دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتا تھا بالکل ٹھیک ہو کر اسپتال سے نکلے اور ایک صحت مند زندگی بسر کرنی شروع کر دے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی جب وہ دیکھتا تھا کہ منظور ویسے کا ویسا ہے۔ اس کے جسم کا مفلوج حصہ پر ہر روز مالش ہوتی تھی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا اس کی خوش رہنے والی طبیعت شگفتہ سے شگفتہ تر ہو رہی تھی۔ یہ بات حیرت اور الجھن کا باعث تھی کہ اتنی زیادہ بیماری کے باوجود وہ روز بروز جو ہے وہ شگفتہ رہنے لگ گئے۔ ایک دن بڑے ڈاکٹر نے منظور کے باپ سے کہا کہ اب وہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لا علاج کر دیا۔ منظور کو صرف اتنا پتہ چلا کہ اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتا ہے، ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اختر نے بڑے پیار سے کہا، تم اچھے ہو جاؤ گے منظور میاں، چند دن کی بات ہے، پھر تم باہر اپنے دوستوں سے کھیلا کرنا، اسکول جایا کرنا۔ نہیں نہیں، منظور نے کمبل سے اپنا صدا تمتمانے والا چہرہ ڈھانپ کر رونا شروع کر دیا۔ اختر کو بہت دکھ ہوا۔ دیر تک اسے چمکارتا پچکارتا رہا، یعنی پیار کرتا اور دلاسا دیتا رہا۔ تو یہاں پر ہم یہ سوال بھی دیکھ لیتے ہیں، منظور اسپتال سے گھر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا؟ سوال نمبر جی میں وجہ کیا ہے جی؟ وجہ یہ کہ منظور کو پتہ چلا کہ جب اب اس کا علاج اسپتال کے بجائے گھر پر ہوگا اور وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اسے سخت صدمہ پہنچا۔ وہ گھر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اختر نے جب اس سے پوچھا کہ وہ اسپتال میں کیوں رہنا چاہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اکیلا رہوں گا، ابا دکان پر جاتا ہے، ماں ہمسائی کے ہاں جا کر کپڑے سیتی رہتی ہے، میں وہاں کس سے کھیلا کروں گا، کس سے باتیں کروں گا؟ اکیلا پن کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ دراصل اکیلے پن کی اذیت سے بچنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر ہم ساتھ منظور کا کردار والا سوال بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ سوال نمبر 3 بھی ہمارا حل ہو جائے کہ منظور 9-10 برس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ فالج کے حملے کے بعد اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا تو اسے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ دلیری سے نہ صرف اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا بلکہ دوسرے مریضوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا تھا، جبکہ اختر اس کی نظروں میں تو منصور ایک مسیح کا درجہ رکھتا تھا۔ ہمیں تلاش ہے دنیا میں ایسے لوگوں کی جو دوسروں کے لیے خود کو بھول جاتے ہیں۔ وہ ایک حشاش پشاش اور ہنس مکھ لڑکا تھا، ہر کسی کو سلام کرتا تھا، ہر نرس کو آپا اور نئے آنے والے مریضوں کو بھائی جان کہہ کر پکارتا، وارڈ کے تمام عملے کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت بولتا رہتا اور خوش رہتا، لیکن افسوس دوسروں کو زندگی عطا کرنے والا منظور ایک رات خود زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ زندگی انسان کی ہے مانند مرغ خوش نوا شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا۔ آخر اس کی آواز گلے میں رند گئی، رک گئی اور اس نے کروٹ بدل لی۔ شام کو ہاؤس سرجن نے اختر کو بتایا کہ بڑے ڈاکٹر صاحب نے اس کی ریلیز کا آرڈر دے دیا ہے، وہ صبح جا سکتا ہے۔ منظور نے سنا تو بہت خوش ہوا، یعنی اختر کو ریلیز کا آرڈر مل گیا۔ اس نے اتنی باتیں کی کہ تھک گیا۔ ہر نرس کو، ہر اسٹوڈنٹ کو، ہر جمع دار کو اس نے بتایا کہ بھائی جان اختر جا رہے ہیں۔ رات کو بھی وہ اختر سے دیر تک خوشی سے بھرپور ننھی ننھی معصوم باتیں کرتا رہا، آخر سو گیا۔ اختر جاگتا رہا اور سوچتا رہا منظور کب تک ٹھیک ہوگا، کیا دنیا کی کوئی ایسی دوا موجود نہیں جو اس پیارے سے بچے کو تندرست کر دے؟ اس نے اس کی صحت کے لیے صدقے دل سے دعائیں مانگی، مگر اسے یقین تھا یہ قبول نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دل منظور کا سب پاک دل کیسے ہو سکتا ہے۔ منظور اس کی جدائی کے بارے میں سوچتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوتا تھا۔ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ صبح اس کو وہ چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اپنی نئی زندگی تعمیر کرنے مصروف ہو کر اسے اپنے دل و دماغ سے محو مٹا دے گا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ منظور کے السلام علیکم سننے سے پہلے ہی مر جاتا۔ یہ نئی زندگی جو اس کی عطا کردہ تھی وہ کس منہ سے اٹھا کر اسپتال سے باہر لے جائے گا؟ سوچتے سوچتے اختر سو گیا۔ صبح دیر سے اٹھا۔ نرسیں وارڈ میں ادھر ادھر تیزی سے چل پھر رہی تھیں۔ کروٹ بدل کر اس نے منظور کی چرپائی کی طرف دیکھا۔
اس پر اس کی بجائے ایک بوڑھا ہڈیوں کا ڈھانچہ لیٹا ہوا تھا۔ ایک لحظے وقفے کے لیے اختر پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک نرس پاس سے گزر رہی تھی۔ اس نے اس سے قریب قریب چلا کر پوچھا، منظور کہاں ہے؟ نرس رکی۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بڑے افسوسناک لہجے میں جواب دیا، بیچارہ صبح 5:30 بجے مر گیا۔ یہ سن کر اختر کو اس قدر صدمہ پہنچا کہ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے سمجھا یہ آخری دورہ ہے، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسے اسپتال سے رخصت ہونا پڑا، کیونکہ اس کی جگہ لینے والا مریض داخل کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ہے ایک افسانہ جس میں ایک بہت ہی خاص جو ہے وہ موضوع ہے اور ایک پیغام دیا گیا ہے جو ہم نے مرکزی خیال میں دیکھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت افسانہ ہے یہ منٹو کا۔ خالی جگہ پر کریں، یہ آپ یہاں سے دیکھ کر بھی کر سکتے ہیں، خود بھی کر لیں گے۔ ہم نے 10 ذیل سوالوں کے جواب لکھ لیے ہیں کہ اختر کو کس حالت میں اسپتال لایا گیا، یہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ منظور کی بیماری کی وجہ کیا تھی، پڑھ لی ہے۔ منظور اسپتال سے گھر کیوں نہیں جانا چاہتا تھا، ہم نے پڑھ لی ہے۔ اختر کے خیال میں اس کے صحت مند ہونے کی وجہ کیا تھی، یہ بھی پڑھ لیا۔ اور اسپتال کے اہلکاروں کا منظور سے کیسا رویہ تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ منظور کے کردار پر پیراگراف، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ افسانے کا خلاصہ ہم نے پوائنٹس میں حل کر لیا ہے۔ اور اس افسانے سے کم از کم ایسے 5 جملوں کا انتخاب کریں جن میں امدادی فعل ہو۔ تو امدادی افعال کا جو ہے وہ لیکچر میں نے دے دیا ہے۔ آپ امدادی فعل، آپ کو پتہ ہے بہت آسان ہے، 2 فعل جہاں پر اکٹھے ہوں تو ہر دوسرا فعل امدادی فعل ہوتا ہے۔ جیسے کھا لیا، تو کھا بھی فعل ہے، لیا بھی فعل ہے، اور لیا امدادی فعل ہے۔ تو ایسے آپ امدادی فعل یہاں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اعراب لگائیں۔ اعراب کا سوال میں نے بتایا بھی تھا، میرے شروع کے لیکچرز میں موجود ہے کہ آپ کس طرح پیپرز کے اندر لکھیں گے۔ تو یہاں پر اعراب میں مفلوج لفظ ہے، معجزہ ہے، اور معین ہے اور معین ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مسیحا ہے، مریض ہے، اور مرض ہے اور مانند ہے۔ سرکاری اسپتال میں داخل کسی مریض کی آپ بیتی لکھیں، یہ آپ خود لکھ سکتے ہیں۔ درج ذیل پیراگراف میں مناسب مقامات پر رموز اوقاف لگانے ہیں۔ یہاں پر لگے بھی ہوئے ہیں، آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ اور سبق کے مطابق جو جملے درست ہیں ان کے سامنے ٹک اور جو غلط ہیں ان کے سامنے کراس کا نشان لگائیں، یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک تقریباً 400 الفاظ پر مشتمل افسانہ لکھیں جس کا عنوان ایثار و قربانی ہو۔ یہ آپ خود اپنے کسی بھی خیالات کا اظہار افسانے کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے طریقہ تو دیکھ لیے، کردار ہوتے ہیں، منظر نگاری ہوتی ہے، ایک وحدت تاثر ہوتا ہے، اور اس میں اندر مکالمہ نگاری بھی ہوتی ہے، پلاٹ ہوتا ہے ایک جس کے اوپر ساری بات کی جاتی ہے۔ تو آپ 400 الفاظ پر مشتمل افسانہ لکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ایثار و قربانی ہو۔ تو اس طرح کا سوال نہیں آتا ہوتا پیپرز کے اندر، یہ آپ کے خود جو ہیں وہ کرنے کے سوال ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے مکمل سبق جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو مکمل سبق سمجھ آ گئی ہوگی، سبق منظور۔ اگر اس میں کسی طرح کی آپ کو مشکل پیش آئے یا کسی بھی اور لیکچر میں آپ کو مشکل پیش آئے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0314504140، تو اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کافی بچے رابطہ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کو مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس کی ضرورت ہو کسی بھی سبق کی، کسی آپ کو نظم کی، غزل کی، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو فیڈرل بورڈ کی بک ہے اور KPK کی بک ہے، تو آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں، میں وہ آپ کو بھیج دوں گا۔ یعنی کہ شروع کے جو میں نے لیکچرز دیے وہ بورڈ پر دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو شاید وہ سوالات نظر نہیں آتے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان کے سوالات کی بھی ویڈیوز بنا لوں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے وہ آپ نوٹس منگوا سکتے ہیں۔ تو باقی مجھے امید ہے بچے کہ آپ محنت کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ بچے ہیں جو فیڈرل بورڈ کے اب یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ملک سے باہر ہیں بچے کافی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح KPK بورڈ کے بچے کافی پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں ان بچوں کے لیے جو میرے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ کمنٹس دیتے ہیں، اور وہ ان کو اچھے لگتے ہیں لیکچرز۔ اصل چیز یہ لیکچرز جو ہے میں نے شروع کیے تھے آپ کو پتہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، لیکن اب یہ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ بہت سے بچے ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اس سے وہ فائدہ حاصل کریں، اور کہیں نہ کہیں کسی کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہم مانگتے آپ سے بچوں، صرف یہ گزارش ہے کہ آپ ان لیکچرز کو سن کر محنت کریں، اور جب بھی کہیں پر آپ نماز پڑھیں تو دعاؤں میں لازمی
جو ہے وہ یاد رکھیں، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے والدین کو۔ آپ بھی خوش رہیں، آباد رہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں، والسلام۔